بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب صفم کتاب البیع سبق نمبر 151 شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط العلم بقید المسلم میں گفتگو تھی اور مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ آیا ایک ایسی مبیع کی جو مجہول ہے اس کے ساتھ اگر معلوم ضمیمہ ہو جائے تو بیع جائز ہے یا جائز نہیں. تو عرض کی کہ اس میں تین قول ہیں. ایک قول ہے کہ جائز نہیں جو مشہور اور جناب مصنف کا قول ہے. دوسرا قول محقق ثانی وغیرہ کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مقصود بالبیع معلوم ہے یا مجہول ہے. اگر مقصود بالبیع مجہول ہے تو بیع صحیح نہیں ہے. اگر مقصود بالبیع معلوم ہے اور مجہول اس کے تابع ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، بیع جائز ہے. اور تیسرا قول یہ تھا کہ نہ جائز ہے، جس نے شیخ طوسی علیہ رحمہ وغیرہ نے اس قول کو اختیار کیا تھا. اور جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ افراد کے جو فرماتے ہیں بیع جائز ہے انہوں نے 7 روایات ذکر کی تھیں، اور اب جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کا رد ذکر کرتے ہیں کہ ان روایات سے جواز بیع مجہول ثابت نہیں ہوتا. لذا فرماتے ہیں والقائلون بجوازه استدلوا بروایت الکرخی، کہ وہ کہ جو فرماتے ہیں جائز ہے اس کا بیچنا مجہول کو معلوم کے ساتھ ملا کے، استدلوا بروایت الکرخی، انہوں نے جناب ابراہیم کرخی کی روایت سے استدلال کیا ہے. در حالانکہ مع منعہم عن مضمونها، در حالانکہ انہوں نے اس روایت کے مضمون سے ممانعت کی ہے کہ اس روایت کے مضمون پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. کس طرح کہ من حیث ضم ما فی البطون الی الاسواف، کہ یہاں پہ بطون کو اسواف کے ساتھ ملایا گیا ہے. در حالانکہ انہوں نے پہلے فتویٰ دیا ہے کہ اسواف کا بیچنا علی الغنم جائز نہیں ہے. پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو روایت ہے اس روایت کے ظہور پہ یہ عمل نہیں کر رہے. فتبین ان الروایہ لم یقل احد بظاہرها، اس روایت پر کے ظہور پہ کوئی بھی فتویٰ نہیں دے رہا، بنابراین یہ روایت وجہ استدلال سے خارج ہے. اس نے جو باقی روایت ومثلها فی الخروج عن مسئلۃ ذم المعلوم الی المجہول روایتا ابی بصیر و بزنتی، اسی طرح یہ جو دو روایت جناب ابو بصیر اور جناب بزنتی کی روایت فرماتے وہ بھی ہمارے مسئلے سے خارج ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ذم المعلوم الی المجہول. کس طرح فإن الکف من السمک لا یجوز بیع، جیسے کہ روایت میں آیا ہے جناب نے فرمایا کف من السمک، آپ لے لیں اور اس کی بنیاد پہ آجام کی باقی جو اسماک ہیں ان کو آپ بیچ دیں. تو فرماتے ہیں کف من السمک لا یجوز بیع، قاعدے کے اعتبار سے سمک کا اس طریقے سے بیچنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لکون من الموزون، کیونکہ مچھلیاں یہ موزونات میں سے ہیں. اس کی جو بیع و شرع ہے یہ وزن کے اعتبار سے ہے، اس کو تولا جاتا ہے اس کے بعد بیچا جاتا ہے. ولذا جعلوه من الربویات، اور اسی بنیاد پہ فقہاء نے اس کو ربویات میں قرار دیا. اور پہلے معلوم ہے کہ ربوی وہ ہیں کہ جو مکیل و موزون ہو. تو پس فقط کف کے ساتھ بیچنا فرماتے یہ قاعدے کے خلاف ہے. اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ بھئی پورے آجام کو جب بیچا جا رہا ہے اسماک کے آجام کو تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں نا وہ اور مسئلہ، وہاں پہ مشاہدہ کافی ہے. لذا فرماتے ولا ینافی ذلک، فرماتے یہ مسئلہ جو بھی ہم نے پیش کیا یہ منافات نہیں رکھتا اس بات کے ساتھ کہ تجویز بیع سمک الاجام اذا کانت مشاہدہ، آجام میں موجود مچھلیوں کو بیچنا جائز ہے، اس کے ساتھ ہماری یہ بات منافات نہیں رکھتی. کیوں؟ لاحتمال ان لا یعتبر الوزن فی بیع الکثیر منہ، کیونکہ احتمال یہ ہے کہ اگر کثرت کے ساتھ اسماک موجود ہوں تو فرماتے ممکن ان میں وزن معتبر نہ ہو بلکہ مشاہدہ کافی ہو. کالذی لا يدخل فی الوزن کضبرۃ الحدید بخلاف الکلم، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ زبرۃ الحدید بہت سارے ٹکڑے ہیں حدید کے کہ جن کو وزن نہیں کیا جا سکتا، تو فرماتے وہ موضوعات میں شامل نہیں بلکہ مشاہدہ کافی ہے. اور عموماً اس طرح کی بیع شرع ہوتی ہے. بخلاف الکلیل منہ، بخلاف اس کے اگر حدید کم ہو تو وہاں پہ حتماً کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا وزن کرے. تو لذا فرماتے ہیں بیع سمک اجام
اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتی، وگرنہ کلی طور پہ سمک کا جو مسئلہ آپ نے پیش کیا کف من السمک کا قاعدے کے خلاف ہے، بنابراً پس ان دو روایتوں پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد وہ جو تیسری روایت تھی جناب معاویہ بن عمار کی روایت، تو وہاں پہ وہیں پر بھی بیان ہوا تھا کہ یہاں پہ اصلا بے سمک کی بات نہیں تھی بلکہ آجام کی بات تھی۔ یہ تو آپ نے فرمایا کہ ادھر کرینہ موجود ہے، کرینہ خارجیہ کہ پہلی روایت اور بعد روایت چونکہ اسماک پہ درد کر رہی ہے، جہاں پر بھی آجام سے مراد سمک آجام ہے، فرمایا اس کی دلالت نہیں ہے۔ فلا دلالت فی علی بیع السمک کیوں الا بقرینۃ روایت ابی بصیر والبزنتی، جیسے بیان وہاں پہ، لیکن اللتین عرفتها لہما، ان کا حال ابھی آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہ دو روایتیں بھی قاعدے کے خلاف ہیں، پس جب ان دو روایتوں پہ عمل نہیں ہو رہا تو نتیجتاً تیسری روایت پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ ثم علی تقدیر الدلالہ، پھر اگر ہم کہیں کہ یہ جو 3-4 روایتیں جو ہم نے بیان کی ہیں کہ فقہا نے اس کے مطابق ان کے مضمون کے مطابق فتاوی نہیں دیے اور نیز یہ کہ یہ قاعدے کے خلاف ہیں، اگر آپ یہ فرض کریں کہ ان کی دلالت موجود ہے تو پھر اس کی دو صورتیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ روایات ہمیں ایک دوسرا قاعدہ دے رہی ہیں، وَإِنْ أُرِيدَ دلالت کی صورت میں اگر ارادہ کیا جائے کہ انتزاع قاعدۃ منہا، ان روایت سے ایک اور قاعدہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جواز ضم المجہول الی المعلوم، کہ مجہول کو معلوم کے ساتھ ملا دینا چاہیے، وَإِنْ كَانَ الْمَعْلُومُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْبَيْعِ، اگرچہ معلوم وہ مقصود بالبیع نہ ہو، الا حیلۃ لجواز نقل المجہول، مگر یہ کہ معلوم کو اس وجہ سے بیچا جا رہا ہے کہ یہ ہیلہ ہے، کس بات کا کہ مجہول کو نقل کیا جا رہا ہے، فرماتے فلا دلالت فی علی ذلک، فرماتے ہیں اس قاعدے کی یہاں پہ دلالت موجود نہیں ہے۔ نیز ولم یظہر من العاملین بها التزام هذه القاعدہ، اور جو فقہا ان روایات پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی اس قاعدے کے ملتزم نہیں ہیں کہ ضم المجہول الی المعلوم میں قاعدہ بنا لیا جائے، بل المعلوم من بعضهم بل کلم خلافہ، بلکہ ان میں سے بعض فقہا بلکہ تمام فقہا ان کا کیا خلاف ہو، وہ اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو بنابراً تیسرا قاعدہ دوسرا قاعدہ کہ جو ان سے منتزع ہو رہا ہے، اگر اس سے منتزع ہو بھی جائے تو ان روایات پہ عمل کرنے والے اس قاعدے کے ملتزم نہیں ہیں کہ فإن نعلم من فتاویہم، کہ جو کچھ ان کے فتاوی سے ہم نے جانا ہے وہ یہ ہے کہ عدم التزامہم لجواز بیع کل مجہول، کہ وہ التزام نہیں رکھتے اس بات کا کہ ہر وہ بیع مبیع کہ جو مجہول ہو، من حیث الوصف، وصف کے اعتبار سے، دابہ ہے جانور ہے بیچے جا رہا ہے لیکن نہیں پتہ نر ہے یا مادہ ہے، تو فرماتے یہ بیع جائز نہیں سمجھتے وہ، یا مجہول من حیث التقدیر، ایک چیز بیچی جا رہی ہے لیکن اس کے نہ تو وزن کا پتہ ہے نہ کیل کا پتہ ہے، کس طرح کے بے مجرد ضم شے معلوم ہے، اس طرح کے ان کے ساتھ اگر معلوم چیز ملا لی جائے تو صحیح ہوگا، فرماتے ہیں ایسی چیز کما یشبہ تتبع کلمات، جیسا کہ ان کے کلمات کی جستجو کرنے سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک اور شک یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم یہ کہیں کہ ان نصوص میں جو مسئلہ پیش آیا ہے اسی مسئلے پر ہی اقتصار کیا جائے، یعنی مورد نصب، چونکہ خلاف قاعدہ ہے تو خلاف قاعدہ میں صرف مورد نصب عمل کریں، اور وہ کہ سمک اجام اور لبن الذر، یہ دو جائز ہیں، ان کے علاوہ جائز نہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ الاقتصار علی مورد النصب، مورد نصب پہ اگر اقتصار کیا جائے، یہ اگر مراد ہو مورد نصوص بیع سمک الاجام ہے و بیع لبن الذر ہے، اسی طرح وما فی البطون مال اسواف، جو ایک اور روایت میں جو بیان ہوا تھا کہ بطون کو اسواف کے جو ظاہری طور پہ مشاہدہ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بیچے جائے، یہ 3 مسئلے، فالامر سہل، تو پھر معاملہ آسان ہے، کس طرح اللہ تقدیر الاغماز عن مخالفت هذه النصوص للقاعدہ المجمع بین الکل، اس طرح کے یہ مخالف ہیں اس قاعدے کی کہ جس پہ اجماع ہے تمام کا کہ اس قاعدے کی رعایت ضروری ہے، تو فرماتے ہیں اسے چشم پوشی کرتی، اس بنیاد پہ کہ یہ
معاملہ کیسا ہے کہ چونکہ روایت کے اندر ہے لہذا ہم اس کو قبول کر رہے ہیں اگرچہ قید کے خلاف کیوں نہ ہو. اور قاعدہ المجمع علیہ کیا ہے کہ من عدم جواز بیع المجہول مطلقاً مجہول کا بیچنا جائز نہیں ہے مطلقاً، چاہے اس کے ساتھ معلوم ضمیمہ ہو یا معلوم ضمیمہ نہ ہو. تمام. یہاں تک دو قولوں کی وضاحت ہو چکی. اب اس کے بعد وہ جو تیسرا جس کو جناب محقق ثانی وغیرہ نے نقل کیا تھا تفصیل والا، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. باقی الکلام فی توضیح التفصیل المتقدم. تفصیل متقدم یہ تھی کہ مقصود بالبیع معلوم ہے یا مجہول ہے. اگر مقصود بالبیع مجہول ہے تو عدم الجواز ہے، اگر مقصود بالبیع معلوم ہے اور مجہول اس کے تابع ہے تو جائز ہے. فرماتے ہیں اصلہ من العلامہ، یہ جو تفصیل ہے اس کی اصل جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. قال فی القواعد فی باب شرط العوضین، قواعد شرط عوضین کے باب میں انہوں نے اس طرح فرمایا کل مجہول مقصود بالبیع، ہر وہ مجہول کہ جو مقصود بالبیع ہو لا یصح بیعہ، اس کی بیع جائز نہیں ہے. وَإِنْ انضم إِلَى معلوم، اگرچہ اس کے ساتھ معلوم ضمیمہ بھی موجود تب بھی جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وجود مال انضمام الى معلوم اذا كان تابعا، ہاں فرماتے ہیں اگر اس مجہول کو معلوم کے ساتھ اس طرح ملا رہے ہیں کہ مجہول تابع ہو اور مقصود بالبیع معلوم ہو تو یجوز جائز ہے. انتہا. اور یہ جو تفصیل ہے فرماتے ہیں ان کے بعد جو متاخرین آئی ہے فقہاء کی جماعت، انہوں نے بھی اس تفصیل کو قابل قبول سمجھا اور اس پہ راضی ہوئے ہیں. وارتضى التفصیل جمع ممن تأخر عنہ، جو ان سے متاخرین ہیں. البتہ جو اشکال ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ الا ان مراد من المقصود، مقصود سے ان کی مراد کیا ہے؟ مقصود بالبیع. اور اس طرح جب وہ کہتے ہیں تابع تو تابع سے کیا مراد ہے؟ تو انشاءاللہ اگلے درس میں مقصود اور تابع کے حوالے سے گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.